بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ عید الاضحیٰ حج کی تکمیل پر انعام، اور عید الاضحیٰ ایسے موقع پر مقرر فرمائی جب مسلمان ایک دوسری عظیم عبادت یعنی حج کی تکمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس عبادت کی تکمیل کے اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ جل شانہ نے دوسری عید مقرر فرمائی۔ اس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے یہ سبق دے دیا کہ ماضی کی وہ واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہو گئے، وہ واقعات تمہارے لیے عید کی بنیاد نہیں ہے۔ بے شک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگمگا رہی ہے، اور تمہیں ان پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن تمہارے لیے ان کا عمل کافی نہیں۔ تمہارے لیے تمہارا اپنا عمل ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص آخرت میں صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا کہ میرے آباء و اجداد نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، بلکہ وہاں پر ہر آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا کہ تے تو وہ آباء تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ لہذا محض پرانے واقعات پر خوشی مناتے رہنا صاحب ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ خود تمہیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ اگر تمہارے اپنے عمل کے اندر اچائی ہے تو خوشی منانی ہے، اور اگر برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ بہرحال یہ عید الفطر خوشی منانے کا اور اسلامی تہوار کا پہلا دن ہے۔ حدیث میں اس کو یوم الجائزہ بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے پورے مہینے کی عبادتوں پر انعام دیے جانے کا دن ہے، جو مغفرت کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ جل شانہ اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اس لیے فخر فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ان فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور اللہ جل شانہ سے عرض کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آپ مٹی کے اس پتلے کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا اور ایک دوسرے کے گلے کاٹے گا، اور ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ جواب میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، میں اس مخلوق کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے اندر اگرچہ میں نے فساد کا مادہ بھی رکھا ہے، فساد پھیلانے کی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ مخلوق میرے حکم کی تعمیل کرے گی اور عبادت اور بندگی کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ چنانچہ اگر تم گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں کر سکتے ہو۔ نہ تم کو بھوک لگتی ہے، نہ تم کو پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے دل میں جنسی اور نفسانی خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ تمہیں تو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو اور اللہ جل شانہ حکم کی تعمیل کرتے رہو۔ لیکن اس انسان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، جنسی خواہشات بھی پیدا ہوں گے، اور جب میں اس مخلوق سے یہ کہہ دوں گا کہ مت کھانا، جب میں اس سے کہوں گا کہ مت پینا، تو اس حکم کے نتیجے میں انسان سارا دن اس طرح گزار دے گا کہ اندر سے پیاس لگ رہی ہوگی، فریج کے ٹھنڈا پانی موجود ہوگا، یعنی فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہوگا، کمرے میں دوسرا کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود صرف میرے ڈر سے اور میری عظمت کے خیال سے اور میرے حکم کے اطاعت میں یہ اپنے ہونٹوں کو خشک کیے ہوئے ہوگا۔ اس صفت کی وجہ سے یہ انسان تم سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ بہرحال عید الفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ ہیں میرے بندے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے۔ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ اللہ جل شانہ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں نے رمضان کے مہینے میں
ان کے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ روزہ رکھیں اور میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، آج انہوں نے یہ فریضہ پورا کر لیا اور اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہوئی ہیں اور مجھ سے دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، اپنی علو و شان کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں اس سب کی دعائیں قبول کروں گا اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روزہ دار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں کہ اللہ جل شانہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے اس بات کو سنت قرار دیا کہ مسلمان بڑی سے بڑی تعداد میں کل میدان میں یعنی عیدگاہ میں جمع ہو اور مجمع کثیر ہو، کیونکہ مجمع جب بڑا ہوگا تو اس مجمع میں نہ جانے کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری مجمع پر فضل فرما دے۔ اللہ جل شانہ کی شان رحیمی تو ایسی ہے کہ اگرچہ انعام کے مستحق تو چند افراد ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو مجھ جیسے ناکارہ بھی اگر وہاں موجود ہوں تو اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ ان چند افراد کی تو مغفرت کر دوں اور باقی لوگوں کی نہ کرو، یہ میری رحمت سے بعید ہے، لہذا سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے ہیں۔ آگے فرمایا لہذا یہ عید کا دن جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اس دن میں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ زندگی کے اندر انقلاب لانے والا واقعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے انشاءاللہ سب کی مغفرت فرما دی ہے اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں یہ جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بے شک عبادت تو کر لی لیکن اس عبادت کا حق تو ادا نہ ہو سکا، کیا ہمارے روزے، کیا ہماری نمازیں، کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارا ذکر و تسبیح، نہ اس میں خشوع خضوع ہے، نہ اس میں آداب کی رعایت ہے، نہ اس میں شرائط پوری ہیں، لہذا ان عبادات کے نتیجے میں کیسی یہ امید باندھیں کہ اللہ جل شانہ نے ان عبادات کو قبول کر کے ہماری مغفرت فرما دی ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھو۔ اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سناتے ہیں۔